الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کے عنوان ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور تین طرح کے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو مل جائے گا۔ بہت سی اور بھی چند احادیث ہیں جن میں مختلف افراد کو شمار کیا گیا۔ اس روایت میں تین کا بیان ہوا، اور وہ تین کون سے ہیں؟ ایک فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرتا ہے اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ دوسرا وہ شخص فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے، سنت کا احیاء، سنت کو زندہ کرنا، سنت پر عمل کرنا، سنت کو بجا لانا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طریقہ کار زندگی کا تھا، آپ کا اسوہ حسنہ تھا، آپ کا آرام کرنا، آپ کا جاگنا، آپ کا عبادت بجا لانا، آپ کا وضو کرنا، آپ کے دیگر یہ تمام معاملات، لوگوں سے ملنا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، دوسروں سے کس انداز سے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اگر اپنائیں گے تو ان خوش نصیبوں میں داخل ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا فرمایا، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، دنیا میں بھی بہتریاں ہیں، دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے درود پڑھنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں، اور ان میں سے ایک انعام یہ، رب اپنے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو عطا فرمائے گا۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکى منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات کا ہی حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اور کئی اور مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے، بے شک شیطان انسان کو بری باتوں کی طرف راغب کرتا ہے، بلکہ شیطان وہ مردود، وہ لعین ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ سے اسے دھتکارا گیا، نکالا گیا، تو رب کو آگے سے شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا، مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔
کس پر بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اور جو لوگ سیدھی راہ کی طرف چل رہے ہیں، یعنی ایک معاشرے میں وہ طبقہ ہے جو پہلے ہی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو نیکی کی طرف ہے، اور جو صراط مستقیم پر اللہ کے اس راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کہتا ہے میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ضرور بیٹھوں گا۔ اور پھر کیا کہتا ہے شیطان؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان پھر یہ کہتا ہے کہ میں ضرور ان کے آگے اور ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار تو نہ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے یہ کہا ہے کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان لوگوں کو بہکاؤں گا کہ جو اس سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، جو نیکی کی بات کرنے والے ہیں، جو نیکی کے اعمال بجا لانے والے ہیں، میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان لوگوں کو اس راستے سے ہٹاؤں گا۔ وہ لوگ جو شیطان کے ہی کاموں میں پہلے سے ہی مگن اور مصروف ہیں، شیطان ان کو نہیں، وہ تو اسی راستے میں چلے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو نیکی کے راستے پر ہیں، شیطان ان کے لیے کیا کہتا ہے کہ میں انہیں بہکا دوں گا، اس راستے سے میں انہیں ہٹا دوں گا۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آنکھوں کی بے حیائی بہت بڑا کردار ہے اس کا عبادت کے اندر، یعنی عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے جس آدمی کی آنکھ پاک نہیں ہوتی، جس نے حرام دیکھنا ترک نہیں کیا ہوتا، اس کی عبادت کی لذت اس سے روٹھ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ نماز ہی بس پڑھ رہا ہے، وہ یہ اعمال بچا لا رہا ہے، گویا کہ وہ رکوع اور سجود کر رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، لیکن اس کی روحانیت اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ اور پانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک روایت میں فرمایا جب کسی حرام کی طرف، یعنی کسی عورت کی طرف بھی آدمی کی نگاہ اٹھے اور وہ اس کو جھکا لیتا ہے صرف اس لیے کہ میرے رب کی یہ نافرمانی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جھکا لیتا ہے، فرمایا اسے عبادت میں اللہ لذت عطا فرما دے گا، عبادت میں اس کا دل لگ جائے گا، عبادت میں اسے لذت مل جائے گی۔ میرے چینل کے ناظرین، آج ایسی شکایت کرنے والے کئی لوگ ہیں، مل جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، وہ اطمینان والی کیفیت نہیں آتی، نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ ایک سکون نہیں آتا، ایک روحانیت نہیں ملتی، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ کہ دل لگانے والے اعمال ہم نے ترک کیے ہوئے ہیں۔ اپنے دل کو صاف اور ستھرا بنا لیجئے کہ دل پر جب ایک گناہ آدمی کرتا ہے تو ایک سیاہی کا دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو دوسرا لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے تو تیسرا لگتا ہے۔ جب دل کالا ہو جائے تو عبادت میں سکون کہاں سے ملے گا؟ اس دل کو ستھرا بنا لیجئے۔ کیسے ستھرا بنانا ہے؟ استغفار کیجئے، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کیجئے، نبی پاک پر کثرت سے درود پڑھیں، ذکر اللہ بچا لائے، اللہ دل کو صاف ستھرا فرما دے گا، اللہ دل کو صاف ستھرا فرمائے گا۔ اور جب دل صاف اور ستھرا ہو جائے گا تو عبادت میں لذت آنا نصیب ہو جائے گی۔ قرآن سنیں گے تو ہمارا دل لگے گا، ہمارا دل لگے گا، ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ جب دل لوگوں کا گناہوں کی طرف مائل ہو تو پھر ان کو گناہوں میں ہی لذت مل رہی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گناہ کی لذت بڑی ٹیمپریری، مختصر لذت ہے، گناہ باقی رہ جائے گا۔ نیکی کی مشقت بڑی تھوڑی مشقت ہے لیکن نیکی باقی رہ جائے گی۔ اس تھوڑی تکلیف کو برداشت کر لے اور گناہ کی اس لذت کو چھوڑ دیں تاکہ گناہ بھی نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے، اور نیکی کی تکلیف برداشت کر لے، اللہ آخرت میں بہت اجر دے گا، بہت اجر دے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں
کہ اگر تم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، ارشاد فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ ہم داخل کریں گے، تمہیں عزت کی جگہ ہم داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ سے انسان بچتا رہے، کبیرہ گناہ سے بچتا رہے۔ کبیرہ گناہ آج تو لوگوں کو بعض وقت پتہ ہی نہیں ہے کبیرہ گناہ کتنے۔ یاد رکھیں مختلف احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ان کبیرہ گناہوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ کون سا گناہ ہوتا ہے یہ بھی سنتے جائیں کہ وہ گناہ جس کے ارتکاب، جس کے کرنے پر قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا وہ حقدار بن رہا ہو، جس کے کرنے پر انسان جو ہے وہ وعید کا حقدار بن رہا ہو، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا اگر نہیں کرتا گناہ کبیرہ۔ کئی ایسے، نماز نہ پڑھنا، نماز پڑھنے کا حکم ہے نہیں پڑھتا گناہ کبیرہ، جان بوجھ کے ترک کرتا ہے گناہ کبیرہ، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، اور بھی کئی ایسے اعمال۔ تو چند ایسی حدیث میں جو بڑے بڑے گناہوں کو بیان کیا گیا، کبیرہ گناہوں کو، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہے، ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، مشرک کی معافی نہیں ہے، شرک معاف نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے رب معاف فرما دے گا، شرک نہیں معاف فرمائے گا۔ دوسرا، مسلمان کا ناحق قتل کرنا، مسلمان کا ناحق قتل کرنا۔ جنگ کے دن راہ خدا عز و جل میں جہاد سے فرار ہونا۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 5، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ نمبر 6، جادو سیکھنا۔ نمبر 7، سود کھانا۔ اور نمبر 8، یتیم کا مال کھانا۔ یہ ایک حدیث پاک میں ان چیزوں کو کبیرہ گناہ شمار کیے گئے۔ اور بھی اس کی فہرست ہے، ہم چند اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں، ذہن نشین ہو جائے اور ذہن بنا لینا چاہیے کہ مجھے ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ان بڑے گناہوں سے بچانا۔ فرمایا کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، ریاکاری کرنا۔ نمبر 3، کینہ۔ نمبر 4، حسد۔ نمبر 5، تکبر۔ آگے فرمایا کہ خود پسندی میں مبتلا ہونا، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار رہنا، نیکی کیے لوگ تعریفیں کریں، جان بوجھ کر قصدن نماز چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، مرد ریشمی لباس پہنا، مرد و عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا باریک لباس پہننا، اترا کر چلنا، تکبر سے چلنا، فخر سے چلنا، مصیبت کے وقت چہرے نوچنا، تھپڑ مارنا، گریبان چاک کرنا، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، سود لینا دینا، حرام روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی، شراب بنانا، پینا، بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلمن قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔
افسوس تو کئی چیزیں ایسی جن کے بارے میں مسلمانوں کا علم ہی نہیں ہے، جو باطنی گناہ ہیں جن کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا چیز، کب ہم گناہ کبیرہ میں پڑ جاتے ہیں۔ مسلمانوں ہمیں فکر کرنی چاہیے، مسلمانوں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی والے کام، اللہ کو ناراض کرنے والے کام۔ آئیے آج رب کے حضور سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ ہمارے ظاہر ہمارے باطن کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو قرآن کھو جاؤ تیری رحمت کی وادی میں، برستی ہاں میری